الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله اے لوگو تم ہو محتاج اللہ کی طرف واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ ہے بے پرواہ سب تعریفوں والا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید اگر چاہے تم سب کو لے جائے ویأتی بخلق جدید اور لے آئے ایک نئی تخلیق میں وما ذلک علی اللہ بعزیز یہ بات اللہ پر مشکل نہیں ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخری اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ اور اگر پکارے کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ بٹانے کو تو کوئی بھی نہیں اٹھائے گا ذرا سا بھی وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ ہو قرابت دار إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور ڈر سنا دیتا ہے ان کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نمازیں قائم کرتے ہیں وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور جو کوئی تزکیہ حاصل کرے اپنا اس کا تزکیہ اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اس آیت میں آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بتائی جا رہی ہے کہ اگر لوگ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ سب کو موت دے کر سب کو موت کی نیند میں سلا دے اور سب کو اپنی طرف بلا لے اور پھر دوبارہ نئے سرے سے لوگوں کو پیدا کر دے۔ تو یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کوئی اللہ کی عبادت کرے تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی نہ عبادت کرے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جو انسان بھی دنیا میں ہے اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے تو اپنا نقصان کر رہا ہے، اگر وہ عبادت کر رہا ہے اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے تو اپنا فائدہ کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات اس کی شان میں نہ کوئی کمی آتی ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے کسی کے عبادت کرنے نہ کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان نافرمانی کر دے تو اللہ سب کو بھی بلانے پر موت دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے پھر نئے لوگوں کو پیدا کر دے گا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز یہ مشکل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اور لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے بوجھ اٹھانے کے لیے لیکن کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ یہاں تک کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو آواز دے گا کہ بھئی میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، میری نیکیوں میں اتنی کمی ہے، یہ وجہ ہو گئی، کوئی میری مدد کر دے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، پڑوسی کو بلائے گا کہ میری مدد کر دو، کچھ نیکی دے دو، میں بھی جنت میں چلا جاؤں، میری بھی بخشش ہو جائے۔ وہ کہے گا کہ میں خود مشکل میں ہوں، میں تجھے کہاں سے بچا سکتا ہوں، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کافر مومن کو پکارے گا، کہے گا کہ میں نے تو اللہ کی نافرمانی کی، تم تو بخشے ہوئے ہو، تم تو مومن ہو، میری بھی سفارش کر دو، مجھے بھی کچھ دے دو نیکیاں، میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ تو مومن کہے گا کہ میں خود مشکل میں ہوں، میں تیرا کیا ساتھ دوں، تجھے کیا دوں۔ اور اسی طرح شوہر بیوی کو پکارے گا، بیٹا باپ کو پکارے گا، باپ بیٹے کو پکارے گا،
نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میری بخشش ہو جائے، میں اس حساب کتاب سے نکل کر میں جنت میں بھیج دیا جاؤں۔ ہر ایک پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کتنی نیکیاں اس کے پاس کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں میری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، میرا کوئی ایسا گناہ نہ نکل آئے کہ جس کی وجہ سے میں جو ہے جہنم میں بھیج دیا جاؤں، اللہ مجھے جو ہے جہنم کی طرف بھیج دے۔ ہر ایک کو اپنی پریشانی لاحق ہوگی۔ تو اس لیے قیامت کا دن بڑا سخت ہے، وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو موت تو برحق ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو ہر ایک پر آنی ہے۔ اور گزشتہ درس میں بھی غالباً میں نے بتایا تھا کہ موت کا ایک وقت اللہ نے مقرر فرمایا ہے، نہ اس سے پیچھے ہوتا ہے نہ آگے بڑھتا ہے۔ تو موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت پر موت آنی ہے، اور موت سے پھر کوئی بھی نہیں بچ سکتا، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب پیغمبر انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، موت ان کو بھی آئی ہے، وہ بھی موت سے نہیں بچے۔ تو دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے موت اس کو آنی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے۔ تو اس لیے موت کا وقت مقرر ہے۔ اور ابھی میرے بھائی کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، اور اچانک ہی وفات ہوئی، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ بندہ پہلے سے بیمار ہوتا ہے یا ہاسپٹل میں ہوتا ہے کہ بھئی اس کا علاج چل رہا ہے، بیمار ہے، ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ صبح 10 11 12 بجے تک جمعہ کا دن تھا، وہ اپنے کام میں اور چہل پہل میں اور سب سے ملتا جلتا اور سب سے گپ شپ کر رہا تھا، کیا پتہ تھا کہ 2 گھنٹے بعد اس کی موت کا وقت آ جائے گا۔ تو موت ایسے سیکنڈوں پہ آ جاتی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا، اس لیے انسان سنبھل کر زندگی گزارے۔ اور یہ صدمہ ہمارے گھر کے لیے ایک بہت بڑا ہے۔ پہلے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، اور پھر ساتھ میں ایک بھائی بھی شہید ہوا، اور پھر اب 12 سال تقریباً والد صاحب کی شہادت کو ہو گئے، بھائی کی شہادت کو ہو گئے، اور 12 سال کے بعد اب ایک اور بھائی کی وفات ہو گئی۔ تو گھر سے 3 افراد کے جنازے اٹھ گئے۔ تو یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور ماں کے لیے تو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے سامنے وہی ذہن میں اس کے نقش گھوم رہے ہیں، اور اس کی باتیں اور وہی یادیں سامنے ہیں۔ رات کو جب سوتے ہیں تو وہی سامنے آ جاتی ہیں، اور تو اس طرح دن گزر رہے ہیں اور تازہ معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے، لوگ محبت بھی کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں اعلان کیا گیا کہ اس کی وفات ہو گئی، اور عشاء کے بعد جنازہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنا مجمع تھا جنازے میں، اور کس طرح لوگ جنازے میں جوک در جوک آئے۔ اور اسی طرح کسی کوئی بزرگ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہمارے جنازے ہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے جنازے ہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جنازوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور جب سب اتنی دنیا جنازے میں آ جائے اور سب اس کے لیے غمزدہ بھی ہوں، سب اس کے لیے باتیں بھی کر رہے ہوں کہ بہت اچھا تھا، تعریفیں کر رہے ہوں، اور بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے گمان کے مطابق جو ہے انسان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا ہوگا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جو پہلے لوگ گئے ہوتے ہیں، دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، وہ ان کا استقبال کرتے ہیں جو نئے جانے والے ہوتے ہیں۔ اور والد صاحب دنیا سے گئے، بھائی بھی گیا، تو امید ہے کہ انہوں نے استقبال بھی کیا ہوگا۔ اور خواب میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے ابو، آپ کے چھوٹے بھائی جو پہلے شہید ہوئے والد صاحب کے ساتھ، وہ آئے ہیں، اور انہوں نے اس کا استقبال کیا ہے۔
اور اپنے ساتھ اس کو لے کر کے اور خوشی کا اظہار کیا۔ تو موت آنی ہے، لیکن وقتی جدائی ہوتی ہے، وقتی صدمہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی اللہ تعالیٰ میں صبر عطا فرمائے۔ اور بڑا ایکٹیو قسم کا، بڑا نڈر اور بہادر تھا وہ میرا بھائی سہیب ندیم۔ تو جہاں پر کوئی مشکل معاملہ ہوتا تھا، قانونی پیچیدگیاں ہوتی تھی کہ یہ کام کرنے سے کوئی قانونی معاملہ پیش نہ آ جائے، تو وہ اس کام میں بھی جو ہے شامل ہو کر وہ کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ بعد میں دیکھا جائے گا جو کچھ بھی ہوگا۔ تو ایسا نڈر تھا۔ اور بعض مرتبہ ہمارے جماعت کے لوگ گرفتار ہو جاتے تھے اور اس کو کال کرتے تھے کہ ہمارا فلاں بندہ، اس کو پولیس والے اٹھا کر لے گئے، تھانے والے لے گئے، تو وہ فوراً پہنچ جایا کرتا تھا، وہاں سے پولیس والوں سے لڑ جھگڑ کر اس بندے کو رہا کروا لیتا تھا۔ یہ بھی اس کا ایک بہت ہی جو ہے اس کے اندر ایک یہ کارکردگی تھی اور یہ صلاحیت اس کے اندر تھی۔ اور بہت سارے ایسے اس کے واقعات ہیں۔ اور جیل میں بھی اس نے زندگی گزاری ہے۔ ابھی 6 مہینے پہلے وہ رہا ہو کر آیا، اس سے پہلے وہ 1 سال گرفتار رہا۔ تو حالات کے اعتبار سے بھی اس کو بڑا ٹینشن دی ہوئی تھی، قانونی معاملات بھی تھے، ایف آئی آریں، جھوٹی ایف آئی آریں کٹی ہوئی تھی۔ تو پابند سلاسل بھی رہا ہے، اور جیل کے اندر اس کے ساتھ جو معاملات ہوئے، تشدد ہوا، وہ ہمیں بتاتا نہیں تھا۔ ملاقات پہ جاتے تھے، اس نے کبھی نہیں بتایا، لیکن جو اس کے ساتھ کے لوگ تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ اس کو اس طرح مارا ہے، اس طرح تشدد ہوا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کی خاطر، صحابہ کی عظمت کے لیے سب کچھ برداشت کیا، بندواٹ بھی کیا گیا، جہاں پر نہ رات کا پتہ نہ دن کا پتہ، ایسی جگہ پر اس کو رکھا گیا۔ تو اس صحابہ کی عظمت کے لیے سب کچھ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو جمعے کے دن موت دی ہے۔ جمعے کا بابرکت دن تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ جس کی موت جمعے کے دن ہو جائے، اللہ پاک اس کی بخشش فرما کر اس کو جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیا ہوگا۔ اور اس کا پرسکون چہرہ بھی بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے واقعی جنت میں بھیجا ہوگا۔ اور پھر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی موت ایسے چٹکی میں نکل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اس کی میرے بھائی کی موت بھی ایسے ہی آئی ہے۔ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، یہاں ہسپتال میں لے کے گئے، انہوں نے کہا کہ کارڈیو لے جاؤ۔ کارڈیو لے کے جا رہے تھے کہ ایمبولینس کے اندر ہی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہیں پر اس کی جو ہے روح پرواز کر گئی۔ پتہ بھی نہیں چلا، 15-20 منٹ میں سارا کام ہوا ہے، اور اچانک ہی ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت ہر ایک کو دینی ہے، اور موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور یہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ آج انسان کہتا ہے کہ ہم نے یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، ہم نے اتنا مال بنانا ہے، گھر بنانا ہے، فلاں چیز بنانی ہے۔ زندگی تو مہلت ہی نہیں دیتی۔ زندگی جو ہے دھوکے کا گھر ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، دنیا جو ہے قلیل ہے، اور دنیا جو ہے دھوکے کا گھر ہے۔ اس نے ہر ایک کو دھوکہ ہی دیا ہے، کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آج انسان دنیا کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے لیے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کے لیے انسان جو ہے حلال حرام کا فرق ختم کر دیتا ہے۔ تو دنیا کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، لیکن دنیا انسان کو کچھ نہیں دیتی، دنیا دھوکہ ہی دیتی ہے، اور دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے۔ اور صدمہ تو ہر ایک کو ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، موت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم بھی دیا ہے، نبی نے صبر کا حکم بھی دیا ہے، اور میت پر رونے، چلانے، واویلا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، آنکھ سے آنسو نکل آئے، صدمے سے آنسو نکل آئے، اس کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ جو
آنسو نکلتے ہیں یہ بھی غم کے مداوے کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان کا جو غم ہے، انسان کا جو صدمہ ہے، وہ آنسو کے ذریعے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں جسم سے۔ اگر یہ آنسو بہانے کی بھی اجازت نہ ہوتی تو انسان صدمے سے مر جاتا، انسان جو ہے صدمے سے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ تو آنسو بہانے کی اجازت دی ہے، اور ایک شرعی حد کے اندر رہنے کی، اس کے اندر رہ کر انسان جو ہے روئے اور آنسو بہائے، اس کی اجازت دی ہے۔ ورنہ ایک انسان دنیا سے جاتا، ایک گھر کا عزیز دنیا سے جاتا، باقی گھر والے تو غم سے مر جاتے، غم سے ان کا انتقال ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم بھی دیا ہے، اور نبی نے بتایا ہے کہ کسی کی وفات ہو جائے تو اس پر اس طرح صبر کرو جیسے نبی نے اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا ثانیہ یہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم ثانیہ۔ صحابہ بے ہوش ہو گئے تھے، صحابہ پریشان ہو گئے تھے، تو صبر کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صبر کی تلقین کی، صبر کی ترغیب دی، صحابہ نے صبر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سے بڑا کوئی صدمہ کسی کو نہیں ملا، اس سے بڑا صدمہ نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ تو یہ صبر، جو صبر کا حکم دیا ہے، اس پر نبی نے صبر کر کے بتایا ہے، صحابہ نے صبر کر کے بتایا ہے کہ کوئی دنیا سے عزیز چلا جائے، رشتہ دار چلا جائے، اس پر جو ہے رویا نہیں جاتا، اس پر ماتم نہیں کیا جاتا، اس پر واویلا نہیں کیا جاتا، بلکہ صبر سے کام لیا جاتا ہے۔ انسان اگر روئے گا، ماتم کرے گا تو جانے والا تو واپس نہیں آ سکتا، تو اس لیے فرمایا کہ صبر سے کام لو۔ اور انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو گھر والوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، جس کے بھی عزیز و اقارب گئے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کا صدمہ ہوتا ہے، اور ایک ہی گھر سے 2-3 جنازے اٹھ جانا یہ کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اور والد صاحب کا واقعہ، وہ زخم تازے ہو گئے، بھائی کی شہادت کا واقعہ تھا وہ تازہ ہو گیا، وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ والدہ کو بھی صبر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی صبر دیا، اللہ تعالیٰ مزید صبر عطا فرمائے۔ پچھلے درس میں جب میں یہاں بیان کر رہا تھا وہ سامنے نماز پڑھ رہا تھا، تو آج بھی نظر آ رہا ہے کہ سامنے وہ کس طرح نماز پڑھ رہا تھا، وہاں بیٹھا تھا میرا بھائی، تو آج وہ قبر کی پتال میں چلا گیا۔ اس طرح انسان جو ہے ہر وقت جو ہے اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرے، دنیا کے پیچھے نہ پڑے۔ پتہ نہیں کس لمحے، کس گھڑی میں ہماری موت بھی واقع ہو جائے، اور پھر انسان جو ہے دنیا سے چلا جائے اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے خدا نخواستہ نہ چلا جائے۔ تو اس لیے انسان ہر وقت اپنے گناہوں سے معافی مانگتا رہے، اپنے گناہوں سے جو ہے اللہ سے توبہ کرتا رہے، اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا رہے۔ موت آ بھی جائے تو انسان کو کوئی پچھتاوا نہ ہو، اور انسان جو ہے اس کو آخرت میں مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں، اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیں۔ اس لیے دنیا میں ہر انسان جو ہے اپنا برتاؤ، اپنا اخلاق اچھا کرے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اچھا کرے، تاکہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ کہہ رہے ہوں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، لوگ اس کی تعریف کرتے پھر رہے ہوں، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے اصل موت، یہ ہوتی ہے اصل زندگی۔ ورنہ ایسے لوگ بھی دنیا میں دیکھے، وہ دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اٹھا لیا، اس نے تو ہمارا جینا حرام کیا ہوا تھا، اس نے تو ہمیں ہمارا سکون برباد کیا ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ یہاں تک بھی لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ و ایسے القابات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک زندگی دے تو ایمان والی زندگی ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے دین کے ساتھ وابستہ رکھے، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت انسان کرتا رہے، اور جب موت آئے تو کلمے والی موت آئے، موت ایمان کی حالت میں آئے۔ اس پر انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ تو اس لیے ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے، اور دنیا سے انسان اگر گناہ لے کے چلا گیا تو انسان کے لیے پھر سزا ہے، عذاب ہے،
اللہ کی طرف سے یہ پکڑ ہوگی۔ اور پھر اگر انسان کہتا ہے کہ میری نسبت تو فلاں کے ساتھ ہے، میری نسبت تو فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کی نسبت کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کی سختی ہوگی، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، اللہ کا جلال ہوگا، اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کون ہماری مدد کرے، لیکن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ انسان نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان اپنے لیے سب کچھ کرے، انسان کے اعمال اس کو خود فائدہ دیں گے، یہاں تک کہ دنیا میں جو اس کے عزیز و اقارب تھے، جو اس کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے تھے، اس کے ساتھ تعلق اور دوستی کے دعوے کرتے تھے، فرمایا کہ یہ بھی کل قیامت کے دن کچھ نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر جو عزیز و اقارب بھی ہوں یہ بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ انسان ایک دوسرے کو پکارتا رہے گا، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو پکار رہی ہوگی، بیٹے باپ کو، باپ بیٹوں کو پکار رہا ہوگا، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان جو ہے اپنی آخرت کی ہمیشہ فکر رکھے، اپنی آخرت کی جو ہے انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ تو اس لیے تو اس موقع پر یہ بھی ہمیں اس واقعے سے، بھائی کی وفات سے اور دیگر ہمارے عزیز و اقارب جب دنیا سے چلے گئے، ان کی وفات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، دنیا نے دھوکہ دینا ہے، اور دنیا کی محبت انسان کے دل سے پھر نکل جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ بس ہم بھی وہیں چلے جائیں، ہمارا بھی حشر انہی کے ساتھ ہو جائے۔ تو اس لیے دنیا کے چکر میں انسان نہ پڑے، اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کر کے، شکر گزار بن کے اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کا شکر بھی کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی انسان کرتا رہے کہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہ ڈالے۔ اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی بھی اہمیت نہیں ہے اللہ کو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس سے دور بھاگتی ہے۔ انسان کہتا ہے یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، دنوں میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ جتنا دنیا کے پیچھے بھاگو گے دنیا اتنا ہی دور بھاگے گی، دنیا حاصل نہیں ہوگی، دنیا برباد کر کے رکھ دے گی، اللہ سے غافل کر دے گی۔ دنیا سے جتنا دور ہٹو گے اتنا دنیا قریب آئے گی۔ تو اس لیے اس دنیا کے پیچھے انسان پڑ کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اپنے نبی کے فرامین کی جو ہے اس میں کوتاہی نہ کرے، اپنے نبی کے فرامین سے جو ہے کنارہ کش نہ ہو، اور ہمیشہ اللہ اس کے رسول کے احکامات اور طریقہ کے مطابق زندگی گزارتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے لالچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک جب تک زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائے اور زبان پر کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ زبان پر جاری ہو گیا، خاتمہ ایمان پر ہو گیا، تو پھر انشاءاللہ انسان کے مزے ہی مزے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور دنیا بھی انسان کو اچھے الفاظ میں یاد کرے گی۔ اس لیے کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرو، کسی کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہ کی جائے، کسی کی جائیداد پر اور چیزوں پر قبضہ نہ کیا جائے، ناجائز قبضے نہ کیا جائے، اس سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی صحابہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ کل قیامت کے دن فرمائے، اور ہم سب کو ایسے واقعات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔